بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں اس مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری تمام مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی نہ اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ سورہ یوسف اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک بڑا خوبصورت سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے آپ کے سب سے قریبی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں نا، لیکن جب تک آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے؟ بھلا سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آڑ لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا، آپ کے گمان سے کہیں آگے ہے۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو آپ کے لیے خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ کر لو گے کہ جو بھی ہوا وہی میرے لیے بہترین، اس دن نہ صرف آپ کی بے چینی ختم ہوگی بلکہ فیصلہ بھی آپ کے یقین سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور سارے لوگوں کے دلوں کے سمیت ان کی سوچ کے رخ بدلنے پر بھی قادر ہے۔